अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ादा इन वाशिंगटन। मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ 10 दिसंबर 2023, 10 दिसंबर 2023 के इख्तिताम में सबसे अहम डेवलपमेंट वो है जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो वाशिंगटन पहुंच रहे हैं या ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। जैसे कि आईएसपीआर की शॉर्ट प्रेस रिलीज है, हमें पता चलता है कि 10 दिसंबर की मॉर्निंग में, संडे के दिन, वो पाकिस्तान से अमेरिका के लिए निकले। और जाहिर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इससे रखी बहुत से पॉलिटिकल सवालात हैं। आपको याद होगा, जो लोग मेरा व्लॉग रेगुलरली देखते हैं, कि 9वें महीने सितंबर के आखिरी हफ्ते में मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को अमेरिका से चंद हफ्ते पहले, जुलाई में या अगस्त में, एक स्पेशल ऑफिशियल इन्विटेशन मिला है और वो सितंबर खत्म होने से पहले पहले वाशिंगटन तशरीफ लाएंगे। फिर मैंने उसके एक दिन के बाद एक कल का व्लॉग किया जिसमें मैंने कहा था कि कुछ वजूहात की वजह से उनका ट्रिप जो है वो डिले हो गया है, कैंसिल नहीं हुआ, बिकॉज उनको ऑफिशियल ट्रिप है और वो चंद हफ्तों के बाद और अंदाजन ये है कि दिसंबर में दोबारा वो यहाँ वाशिंगटन तशरीफ लाएंगे। उस वक्त बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं उनको छोड़ा गया हुआ है, पाला गया हुआ है। उन्होंने कहा देखें इसकी क्या औकात, इसको कैसे पता था, वगैरह वगैरह, और एक दिन पहले छोड़ा शोशा बनाने के लिए, रेटिंग्स के लिए, और फिर अगले दिन कह दिया है कि नहीं वो आ रहे। तो मेरी इतला जो है बड़ी सॉलिड किस्म की थी और एक से ज़्यादा, दो तीन किस्म के सोर्सेज में थी। और अब आपने देखा कि वो चीज़ जो है वो मेटलाइज हो चुकी है। इसकी अहमियत क्या है, मैं इसकी तफसील से इसका जिक्र करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा और डेवलपमेंट्स की तरफ देख लें जो मैं समझता हूँ अपनी इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उनमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कोहाट के अंदर तहरीक इंसाफ का वो इंतहाई कामयाब जलसा है। कन्वेंशन था जिसने एक बहुत बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। कोहाट की शहर की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई गालिबन 2-2.5 लाख की शहर की आबादी है। उसमें इतनी बड़ी तादाद में, और फिर डिस्ट्रिक्ट की आबादी भी 1.2 मिलियन है। बहुत ही बड़ा ये एक जलसा था और बहुत ही उसमें उसके साइज से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी उसका जोशो खरोश था उसके अंदर। वहाँ पर भी शेर अफजल मरवत वहाँ पहुँचे और भी वहाँ पे बहुत से लोग थे। अब इसको ज़रा कंट्रास्ट करें कि गुज़िश्ता 24-36 घंटे में या 48 घंटे में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने गुजरात के करीब जलालपुर जट्टा में, पंजाब में, जहां आबादी बहुत ज़्यादा है, अगर आप गुजरात की आबादी देखें वो कितनी गुंजान है, कितनी डेंस है, उसको कोहाट के साथ कंपेयर करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जितना लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की, बावजूद इसके कि वो अलाइंसेस किए जा रहे हैं गुजरात के हवाले से, और तमाम जो इंतज़ामी ढांचा है, वहाँ का एसएचओ, वहाँ का एसपी, वहाँ का पुलिस का डीपीओ, वहाँ का डीसी, वहाँ का कमिश्नर, वहाँ के तमाम इदारे जो हैं उनको कामयाब बनाने में लगे हुए हैं, उसके बावजूद लोगों का इतना लैक लस्टर रिस्पॉन्स था। ये कंट्रास्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 15 दिसंबर को तहरीक इंसाफ ने एक कन्वेंशन स्ट्रोक जलसा करना है पेशावर के अंदर, और उसके बाद शुनीद ये है, कहा जा रहा है कि बैरिस्टर कह देता हूँ हमेशा, शेर अफजल मरवत और तहरीक इंसाफ रुख इख्तियार करेंगे पंजाब का, जहां इसी किस्म के कन्वेंशन करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। उस पर पंजाब का जो इंतजामी ढांचा है, यानी एसएचओ, डीसी, एसपी, डीपीओ, उनके साथ नथी इंटेलिजेंस वाले, ये किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करेंगे ये देखना होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या ये उन जलसों को होने देंगे, ये पूरा जोर लगाया जाएगा उन जलसों, कन्वेंशन को नाकाम बनाने के लिए। पिछले वीलॉग में मैंने कल्चर के फर्क के एतबार से कि केपी में क्यों ये चीज़ मुमकिन हो पा रही है और पंजाब में ये चीज़ करनी क्यों मुश्किल है, मैंने एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि किस तरह से हिस्ट्री में और कल्चर में बहुत फ़र्क है। और जहाँ खैबर पख्तूनख्वा का जो ट्राइबल कल्चर है उसकी बहुत सी खराबियां हैं, उसकी तारीफ तो किसी सूरत भी नहीं की जा सकती। ट्राइबल कल्चर की अपनी बहुत कमजोरियां हैं, खराबियां हैं, बुराइयां हैं उसकी बहुत ज्यादा। लेकिन वहां पर एक मैंने फर्क ये कहा था कि जो ये ट्राइबल कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा का, इसमें नीचे से ऊपर तक, यानी नीचे जो सबसे निचली सतह के ऊपर गरीब लोग हैं, उनमें ऊपर जो मलिक होता है, जो सरदार होता है, उसके दरमियान में जो स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो लेयर्स हैं, जो उसके दरमियान में हायरार्किकल लेयर्स होती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, वो इतनी ज्यादा नहीं होती। और ट्राइबल कल्चर जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है, इसमें निस्बतन लोग जो हैं वो ज़्यादा आज़ाद हैं, ऑटोनमस हैं, इनफरादी तौर पे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। उनके ऊपर की लेयर्स के दरमियान में एक बेहतर एकोमोडेशन और एडजस्टमेंट होती। अगर आप याद करें, अगर आप इस जो लोग ट्विटर को फॉलो करते हैं, आपने कई दफ़ा देखा होगा कि तैमूर झगड़ा और बहुत से जो खैबर पख्तूनख्वा के लीडरान हैं, खास करके तैमूर झगड़ा, वो बार बार अपने ट्वीट्स में जो डीपीओज हैं, जो एसपीज हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको याद दिलाते हैं कि तुम पश्तून हो, तुम्हारा एक कल्चर है और तुम्हारा एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोगों के साथ रिलेशनशिप है। आपने कभी इस किस्म की कोई चीज़ जो है वो पंजाब में नहीं देखी होगी। तो ये एक मैंने उस पर डिस्कशन की, उसके बाद उस पर खासी बहस हुई यूट्यूब के ऊपर। और मैं, एक साहब ने तो पंजाब के डिफेंस में पूरी कहानी जो है वो उन्होंने अरस्तू के ज़माने से, अलेक्जेंडर के ज़माने से शुरू कर दी कि कैसे राजा पोरस ने जो है मुकाबला किया
सिकंदर अलेक्जेंडर का मुकाबला किया एंड सो ऑन. बेसिक पॉइंट जो है वो मिस हो रहा है. मैं तो एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि उर्फ आम में जब लोग ये कहते हैं कि पंजाब के लोग बुजदिल हैं या बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर रहे, और पंजाब के लोग कहते हैं, उसकी असल वजह यह है कि कल्चरल पैरामीटर्स में बहुत ज़्यादा फर्क है. और पंजाब के अंदर जो फ्यूडल कल्चर है उसमें जो एक फर्द है वो इतना आज़ाद नहीं है, उसके पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं है, उसके पास इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. और जो फ्यूडल कल्चर है उसमें अथॉरिटी के स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो फ्यूडल होता है, फ्यूडल ने ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो पहले ही फ्यूडल स्ट्रक्चर चला आ रहा था मुगलों के ज़माने से, लेकिन इस फ्यूडल स्ट्रक्चर जो है इसको अंग्रेज़ों ने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया और उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने लिए इस्तेमाल किया, अपनी इंपीरियल अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए. और जो SHO डिप्टी कमिश्नर, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते थे, और आप कमिश्नर वगैरह, ये सब इंपीरियल अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसने उसी तरह से कंटिन्यू किया है. और अभी भी अब इसके साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो ऐड हो गई. तो पंजाब के जो लोग हैं, जो फर्द है पंजाब का, उसके पास एक्ट करने, रिएक्ट करने की जो आज़ादी है बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ SHO, DC कमिश्नर और उसके साथ इंटेलिजेंस होगी, वो खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में निस्बतन बहुत ज़्यादा कम है. और जिसका खतरा ये है कि दोनों बड़े सूबों के दरमियान में आप एक बड़ी वाज़े किस्म का फ़र्क जो है उसको वाज़े करते चले जा रहे हैं. और इसमें कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि इसके अंदर आपको एक डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है कि चूंकि पंजाब को अपना मेन बैटल ग्राउंड समझते हैं, उसको अपना पावर सोर्स समझते हैं, वहाँ ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा में उतनी करना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन शायद करना भी नहीं चाह रहे हैं. और एक फ़र्क आपको दोनों सूबों के दरमियान बड़ा वाज़े किस्म का नज़र आ रहा है. आई होप दीज कॉमेंट्स हेल्प. अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो भी है जहाँ मखदूम जावेद हाशमी साहब जो हैं, उनका एक वीडियो क्लिप शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, जिसमें वो ये कहते हैं कि 75 बरस के जबर का जो इस वक्त नतीजा ये निकला है कि वो चीज़ें कोलैप्स कर रही हैं, नई जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जबर चल रहा था और आज सारा का सारा वोट जो है वो इमरान खान का है. और हमें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए. बहुत से लोग समझते हैं कि जावेद हाशमी साहब जो हैं खुद शायद ज़ाती तौर पे कोई पोजीशन हासिल करना चाह रहे हैं और ये उनकी सेल्फ सर्विंग किस्म की स्टेटमेंट है, लोगों ने ऐसे कमेंट लिखे हैं. मुझे नहीं लग रहा. मुझे लग रहा है कि जावेद हाशमी साहब अब एक ज़िंदगी की ऐसी नहज पे पहुंच चुके हैं कि वहाँ उन्होंने अपनी दिल की जो अपनी एक असेसमेंट है, बहरहाल वो एक सियासी वर्कर है, उन्होंने कहा कि मैं हूँ भी एक सियासी वर्कर, मैं लीडर तो नहीं हूँ. उन्होंने अपनी एक फीलिंग जो है उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया, और सही फीलिंग को उन्होंने एक्सप्रेस किया कि यही पंजाब में भी सूरत हाल है, विच डवटेल्स विद माय प्रीवियस कमेंट कि पॉपुलैरिटी तो इमरान खान की पंजाब में भी उसी तरह से है जैसी खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन जो हिस्टोरिकल और जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो उसको कंटेन कर रहा है उसको एक्सप्रेस करने से. मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए. वो वहाँ जहाँ ज़ायनिस्ट इसराइली लॉबी, जिसका मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था कि वो अमेरिका की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि प्रेशर तो सारी यूनिवर्सिटियों पर डाला जा रहा है, लेकिन 3 इंतहाई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटियाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड UPenn यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया पे दबाव डाला जा रहा कि उनके प्रेसिडेंट्स जो हैं उनको कांग्रेशनल हेयरिंग में बुलाया गया. और एक ऐसी कांग्रेस वुमन है न्यूयॉर्क की, रिपब्लिकन, जिनका नाम एली स्टेफेनिक है, जो अपने कैरेक्टर और अपने तमाम बूदोबाश में, अगर उनको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहें, तो वो बिल्कुल डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की जो पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल ये एली स्टेफेनिक जो है, ये फिरदौस आशिक ऐवान की अमेरिकन काउंटर पार्ट है. और उनको इस्तेमाल किया है ज़ायनिस्ट लॉबी ने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हमला करने के लिए. फाउल माउथ हैं, बदतमीज़ हैं, लो कैलिबर, लो इंटेलेक्ट. मतलब शर्म आती है कि एली स्टेफेनिक जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट से और UPenn की प्रेसिडेंट से और जो है MIT की प्रेसिडेंट से उस जुबान में, उस लहजे से बात करे जिस तरह से कांग्रेशनल हेयरिंग की गई है. ये अमेरिका की तारीख का एक बहुत ही बदबूदार और बहुत ही मैं कहता हूँ कि ट्रेजिक मोमेंट था, जिसके नतीजे में UPenn की जो प्रेसिडेंट हैं एलिजाबेथ मैगिल, डॉक्टर नहीं है, JD हैं, वकील थी, लॉयर हैं, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं. लिज मैगिल ने इस्तीफा दे दिया वॉलंटरली तौर पर. और जब लिज मैगिल के इस्तीफे का ऐलान किया बोर्ड के चेयरमैन ने, स्कॉट एल बॉक ने, तो उन्होंने भी वहां पर इस्तीफा दे दिया. इसका बैकग्राउंड क्या है? मैंने आपको बताया कि ज़ायनिस्ट लॉबी, इसराइली लॉबी ये कर रही है. इसराइली लॉबी ने इस्तेमाल किया रॉस स्टीवंस को, जो स्टोन रिज एसेट मैनेजमेंट के CEO उसको हेड करते हैं, और इन्होंने $100 मिलियन इन्होंने डोनेट किए हुए थे, रखे हुए थे शेयर्स की शक्ल में. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को डोनेशन दी हुई थी, और ये एलमनस हैं, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के, मेरे ख्याल वॉर्टन स्कूल के एलमनस होंगे, बहरहाल उसी के एलमनस हैं स्कूल के.
اور انہوں نے یہ تھریٹن کیا کہ میں یہ $100 ملین وڈرا کر لوں گا یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے، یو پین سے، کیونکہ میری جو اسٹون برج ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، میری ریپوٹیشن یونیورسٹی کی ان ایتھیکل حرکتوں کی وجہ سے، میری ریپوٹیشن، اس بزنس مین کی ریپوٹیشن جو ہے وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے. جو انہوں نے انیشیل ڈونیشن کا کانٹریکٹ کیا ہوا تھا، اس کے وکلا نے وہاں پر کوئی ایسی شک جو ہے نکال لی، جس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ فیوچر میں یہ جو یونیورسٹیز ہوں گی، MIT، ہارورڈ، یو پین، کولمبیا، یہ اس قسم کی کوئی شک جو ہے کسی ڈونر کو رکھنے ہی نہیں دیں گی اور اس کے پیسے لیں گی ہی نہیں. کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا یہ فیلنگ ہے، ویسے یہ بہت ہی میرے لیے بڑا دردناک مومنٹ ہے جو ہوا فریڈم آف ایکسپریشن پہ، جس طرح کا یہ حملہ یہاں پہ کیا گیا ہے. لیکن مجھے ساتھ ہی اس کی ایک سلور لائننگ نظر آ رہی ہے کہ زائنسٹ اسرائیلی لابی نے اوور ریچ کیا ہے یہاں پہ. یہ کمیونزم والا ایشو نہیں ہے سینیٹر میکارتھی کا 1950s والا، انہوں نے اوور ریچ کیا ہے، اوور ریئیکٹ کیا ہے. اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ ان کی طاقت کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے جو یہ اب دکھا چکے ہیں گزشتہ 8 ہفتوں کے اندر. یہاں سے آگے آپ کو ان کا بتدریج ڈکلائن نظر آئے گا، کیونکہ جب کسی ظالم کی طاقت عروج کے اوپر ہوتی ہے اس وقت اس کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ کو بتدریج اس زائنسٹ جوش تو نہیں، ان کو کہنا چاہیے زائنسٹ اسرائیلی لابی جو ہے، اس کا آپ کو ایک ڈکلائن نظر آئے گا. جوش تو بالکل اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے وہ تمام فوٹیج دیکھی ہے کہ کیسے جو لبرل جوز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے گرینڈ سینٹرل ٹرمینل کو بند کر دیا تھا. 300 سے زیادہ لوگ ایک دن میں گرفتار ہوئے اور ریپیٹڈ مظاہرے جو ہیں انہوں نے کیے اگینسٹ دی گورنمنٹ آف دی پرائم منسٹر نیتن یاہو. بہرحال وارٹن بزنس اسکول نے بھی ایک خط لکھا تھا. بزنس مین ہمیشہ کی ایتھکس بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر تھا MBA وغیرہ کے اوپر اپنے بزنس کمیونٹی کا. ٹو دا بیسٹ آف مائی انڈرسٹینڈنگ جس چیز کو استعمال کیا گیا کہ جوش اسٹوڈنٹس کو جینوسائڈ یا قتل عام کا خطرہ تھا، میرا خیال ہے ایسا کوئی خطرہ تھا ہی نہیں. ایکسپلائٹ کیا گیا. اور اگر آپ وہ پروسیڈنگ دیکھیں جو کانگریس میں ہوئی ہیں، جہاں یہ ایلی اسٹیفینک جو ہیں انتہائی حد تک کامیز طریقے سے انہوں نے ہارورڈ، یو پین اور MIT کی پریزیڈنٹس کو انہوں نے ان کو مخاطب ہوئی، وہاں پر انہوں نے ایکسپلائٹ کی ٹرمز انتفضہ. یعنی اتنی یہ جہل ہے، مطلب فردوس عاشق ایوان کے علاوہ اس کا پاکستان میں کوئی کمپیریزن کسی سے نہیں دیا جا سکتا. پاکستان کے اندر بھی فردوس عاشق ایوان ہی اس پہ فٹ بیٹھتی ہے، اسی قسم کا کوئی کیریکٹر فٹ بیٹھتا ہوگا. اس نے درمیان میں یہ بھی کہا کہ انتفاضہ کی جو ٹرم ہے اور جو فرام ریور ٹو دا سی دا پیلسٹائن ول بی فری، یہ بھی جینوسائڈل ٹرمز ہیں. یہ اس طرح سے اس پوری چیز کو آرکیسٹریٹ کیا گیا. اچھا، اب اس میں 2-3 پازیٹیو چیزیں. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر جو الزبتھ میگل ہے، اس نے کیوں ریفیوز کیا، اس نے کیوں ریزائن کر دیا. جب اس کو میٹنگ کے لیے بلایا گیا، وارٹن کے اسکول کی میٹنگ کے لیے بلایا گیا، تو ڈیمانڈز اس کو یہ تھیں کہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا ان اسٹوڈنٹس کو رسٹیکیٹ کرے اور ان فیکلٹی ممبرس کے خلاف ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا جائے جنہوں نے اس قسم کی ڈیمونسٹریشن ہونے دی ہیں. اینڈ اس پریزیڈنٹ آف دی یو پین یونیورسٹی الزبتھ میگل نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ وارٹن کی اس میٹنگ کے اندر گئی بھی نہیں ہے. اور یہی صورتحال جو ہے وہ اسکاٹ کی بھی تھی، اسکاٹ ایلباک کی بھی تھی. اور اس سے جو پاکستان کے اندر یہ سارے چھوٹے چھوٹے افسر ہیں چھوٹے ذہنیت کے، جنہوں نے پنجاب اور پاکستان کے لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں گزشتہ 20 مہینوں میں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ ایسے سیلف ریسپیکٹنگ بھی ہوتے ہیں جو غلط کام کرنے کے بجائے اپنے عہدے، اپنی پوزیشن سے جو ہے وہ ریزائن کر دیتے ہیں. اور اگر آپ جا کے چیک کریں الزبتھ الزبتھ میگل کی پروفائل دیکھیں، شی ہیز آلسو بین ڈین آف دی اسٹینفورڈ لا اسکول، اور ان کا پوری پروفائل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی پوزیشن، اپنے ٹائٹل اور اپنی پریویلیج کو سیکریفائز کرتے ہیں اور پوائنٹ آف پرنسپل. تو انہوں نے ایکشن کرنے سے انکار کر دیا. بیسکلی اصل اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے ایکشن کرنے سے انکار کر دیا. ایک پازیٹیو چیز اور بھی ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ MIT کے بورڈ نے سالڈلی طور پہ اپنی پریزیڈنٹ کو سپورٹ کیا. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی، انہوں نے کہا کہ بورڈ جو ہے وہ سالڈلی اپنے کانفیڈنس کو ری افرم کرتا ہے ان دی CEO ان دی پریزیڈنٹ آف دی MIT یونیورسٹی. اور پریزیڈنٹ ہیز done very well in terms of defending the values of anti-Semitism, Islamophobia, freedom of expression and so on. بنیادی طور پہ MIT نے زائنسٹ لابی کو شٹ اپ آل جو ہے یہاں پہ دے دیے. تو یہ میں پوائنٹ سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ. میں نے اس کے حوالے سے بہت سے ٹویٹ کیے. میں نے دیکھا کہ میرے ایکسٹرس کے فالوورس جو کہ پاکستانی ہیں وہ اس کی سگنیفیکنس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا اکا دکا کے علاوہ، اور وہ الٹے نیچے نعرے لکھ رہے ہیں عمران خان کے، تحریک انصاف کے، کچھ اور اس قسم کے نعرے لکھ رہے ہیں. یہ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ گلوبل ڈیولپمنٹس جن کا ہم سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، جو ہمیں افیکٹ کرتی ہیں، جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے گلوبل آرڈر یا ڈس آرڈر کو، ہم اس کو سمجھنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ جو ہیں نہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے فیوریٹ ٹاپک کی طرف کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں جناب عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر، جو یہاں واشنگٹن پہنچ رہے ہیں، اس ٹرپ کی کیا اہمیت ہے.
میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ٹرپ کا جو انویٹیشن ہے انہیں جولائی کے میں یا اگست میں آفیشلی دیا گیا تھا. سپٹمبر میں انہوں نے یہاں پہ آنا تھا. سپٹمبر میں سڈنلی پتا چلا کہ وہ یہاں پہ نہیں آ رہے, حالانکہ ان کی اپنی ٹیم سے یہ بات نکلی تھی کہ وہ آ رہے ہیں سپٹمبر کے 2nd ویک میں 3rd ویک میں, لیکن پھر وہ نہیں آئے. اس کی میں نے بہت کوشش کی سمجھنے کی کہ کیوں نہیں آ سکے. کچھ ان کی وہاں ایسی مصروفیات تھیں, لیکن زیادہ سمجھ یہ آئی کہ واشنگٹن کے اندر ایک پریشانی پیدا ہو گئی, بیکاز امریکن ایمبیسڈر کو پہلے یہ ایشور کروایا گیا تھا پاکستان کی ایمبیسی کی طرف سے, پاکستان کی ظاہر حکومت کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کہ اکتوبر 2023 کے اندر پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے جیسا کہ ہونے تھے, اور بڑی امید لگی ہوئی تھی یہاں پہ کہ ہو جائیں گے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. جب ستمبر ہو گیا اور اکتوبر میں ظاہر الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے, تو یہاں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ الیکشن کی ایک ڈیفینیٹو ڈیٹ جو ہے وہ دینی چاہیے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیفینیٹو ڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے, اور وہ جو الیکشن کی ڈیٹ ہے وہ واشنگٹن اور GHQ کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں ایک امپورٹنٹ مرحلہ ہے, اور جو IMF کو اتنی زیادہ دلچسپی ہے الیکشن کی ڈیٹ سے, اس کا تعلق بھی واشنگٹن اور ویسٹ کے ظاہر ڈیمانڈ کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشنر پاکستان نے ان کو تقریباً 14 یا 15 دسمبر کو الیکشن سکیجول دینا چاہیے, بیکاز انہوں نے کہا ہے کہ 54 ڈیز بیفور دی الیکشن وہ سکیجول جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. ابھی تک الیکشن کمیشن پاکستان نے وہ سکیجول اناؤنس نہیں کیا. 10 دسمبر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, یہ مائنڈ میں رکھیے. اب ہم دیکھیں کہ اب جو ISPR نے تو یہ کہا ہے کہ ان کی ملٹری ٹو ملٹری امپورٹنٹ میٹنگس ہوں گی, اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن بائیڈن حکومت جو ہے ایڈمنسٹریشن اس کے اہلکاروں کے ساتھ ان کی میٹنگس ہوں گی. ظاہر ہے کہ سیکرٹری آف ڈیفینس آسٹن لائڈ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی. ان آل ظاہر ہے کہ جیک سلیون جو ہیں, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوگی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کی میٹنگ کیا سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ہوگی یا اس کے نچلے درجے کے اہلکاروں سے ہوگی؟ اس کے علاوہ کس کس سے ان کی واشنگٹن کے اندر میٹنگ ہوگی؟ کیا ان کی میٹنگز پیورلی ملٹری کے کانٹیکس میں ایکسپلین ہوں گی, یا اس کے اندر ایک پولیٹیکل ڈائمینشن نظر آئے گی؟ کس طرح والہانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے؟ کیا ان کی ویزیبلٹی ہوتی ہے واشنگٹن کے اندر؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی امپورٹنٹ ہوں گی اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر. ابھی ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کا اوور آل کانٹیکسٹ کیا ہے. دیکھیے, میٹنگز تو ان کی ہو بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو سین کام کے چیف ہیں جنرل جیمز مائیکل کوریلا جو ہیں, ان سے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی کم از کم 2 دفعہ میٹنگ ہو چکی. ایک تو جولائی 2023 میں مائیکل کوریلا اسلام آباد پنڈی تشریف لائے, وہاں ان کی میٹنگ ہوئی GHQ میں, اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دسمبر 2022 میں جب جنرل عاصم منیر نے 26-27 نومبر کو انہوں نے چارج لیا تھا, تو اس کے بعد بھی اگلے مہینے دسمبر کے آخری ہفتے میں سینٹ کام کے چیف, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل مائیکل کوریلا اسلام آباد میں تھے, ان کی عاصم منیر صاحب سے, جنرل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو میٹنگس ان کی ہو رہی ہیں, اور اکتوبر میں ہی بہت تفصیلی ان کی ٹیلی فونک ڈسکشن امریکہ کے سیکرٹری آف ڈیفینس آسٹن لائڈ کے ساتھ بھی ہوئی. اس کے علاوہ بھی بہت سے جو لیس ویزیبل قسم کے ٹرپس ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو میٹنگز ایشو نہیں ہے یہاں پہ. اس کو دیکھنا اس طرح سے چاہیے کہ بیسکلی طور پہ جنرل عاصم منیر کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے ایز دا پوائنٹ مین آف واشنگٹن ان پاکستان. ایک ان کو قبولیت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. کہتے ہیں, اگر آپ ہسٹری میں آپ سے جو لوگ کین اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو احساس ہوگا کہ رومن امپائر کے زمانے سے, پرشین امپائر کے زمانے سے, سیلجوک امپائر کے زمانے سے, آٹومن امپائر کے زمانے سے, جب کہیں کوئی دور دراز پیریفرل ایریا کا جو پوٹینٹیٹ راجا یا کوئی ایک ایسپیرنٹ ہوتا تھا, جو وہاں اپنے علاقے میں مار دھاڑ کر کے وہاں صورتحال پہ کنٹرول حاصل کر لیتا تھا, وہ ایک طرح کا راجا بن جاتا تھا یا ایک چھوٹا کنگ بن جاتا تھا, تو پھر کچھ انیشل نیگوسیشنز کے بعد اس کو روم کی طرف سے قبولیت ملتی تھی, پرشین امپائر کی قبولیت ملتی تھی, اور پھر وہ روم آتا تھا اور وہاں آ کے رومن ایمپرر کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتا تھا, اور اپنے وہ تحفے وغیرہ بھی وہاں پہ ساتھ لے کے آیا کرتا تھا, اور اسے ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. اس کی قبولیت جو ہے وہ ہو جاتی تھی, اور وہ رومن امپیریل امپائر کو یا پرشین امپائر کو یا آٹومن امپائر کو یا مغلوں کا بھی یہی طور طریقہ تھا کہ وہ پھر اس پیریفرل ایریا میں, فرنٹری ایریا میں ان کی انٹرسٹ کو سرو کرتا تھا. تو یہ ایک مومنٹ ہے ایکسیپٹنس کا, جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں ان کو ایک امپیریل آرڈر کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ مل گئی ہے. اور ایکسیپٹیبلٹی ملنے کے بعد جو امپیریل آرڈر ہے اس کے جو کنسرنز ہیں, وہ کنسرنز ہیں ویزا ویز چائنا, انڈیا میں بھی, ویزا ویز افغانستان, ویزا ویز ایران, اور جو پاکستان کے اندر نیا پولیٹیکل ڈھانچہ کھڑا ہو رہا ہے اور جو کھڑا ہونا ہے آفٹر دی فروری الیکشن, اس کے حوالے سے کیسے
پاکستان کا جو پوائنٹ مین ہے، جو چیف مینیجر ہے، جو CEO ہے، وہ کیسے ایشورنسز دے گا. یہ بیسک اس کی امپورٹنس ہے اس ٹرپ کی. اب اس ٹرپ سے پہلے بھی بڑی سیریز آف میٹنگز ہوئی ہیں. دسمبر کے پہلے ہفتے سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو پہنچی، نام ان کا میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے پہنچی جولیٹ نوئس جو ہیں، جو ڈپارٹمنٹ بیورو ہے فار ریفیوجیز اینڈ امیگریشن اینڈ پاپولیشن، اس کو ہیڈ کرتی ہیں. وہ 4 دن کے لیے منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے جو ہیں وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان میں تھیں. اور اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2009-2010 کا ایک ایکٹ ہے امریکن کانگریس کا، جس ایکٹ کا نام یہ ہے افغان ایلائز پروٹیکشن ایکٹ 2009، جس میں وہ تمام افغان جن کو اسپیشل ویزا پروگرام ان کے لیے شروع کیا گیا، جنہوں نے امریکن فوجوں کے ساتھ یا امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انہوں نے سرو کیا تھا افغانستان کے اندر، اور یہ تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا، اور ان کو اسپیشل ویزا پروگرام کے ذریعے امریکہ کے اندر گرین کارڈ ریزیڈنٹ اسٹیٹس جو ہے وہ دیا گیا. اس وقت 25,000 جو ہیں ایسے افغان پاکستان کے اندر ہیں جن کو وایا جرمنی، فرانس، UK جو ہے وہاں سے نکالا جائے گا، اور الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ان کی UK اور ان کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ امریکہ ہے. اچھا، اب آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان کی حکومت نے چند ہفتے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہر ان میں سے جو افغان امریکہ پاکستان سے نکلے گا اور امریکہ جائے گا یا جرمنی کی طرف جائے گا، وہ $10,000 ایگزٹ ویزا فی دے گا. مطلب اس سے اندازہ لگائیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے، انتظامی رجیم ہے جو بھی، وہ کس حد تک کمینہ، گھٹیا اور اسے کہتے ہیں واحد قسم کا ہے کہ انہوں نے $10,000 کی فیس لگانے کا سوچا. پھر بعد میں میرا خیال اس کو خیال ان کو آیا یا پروٹیسٹ ہوئی اس پہ، تو ابھی انہوں نے وہ فیس پتہ نہیں $850 یا $900 یا $1,000 کے قریب انہوں نے وہ فیس رکھی ہوئی ہے کہ ہر وہ افغان جو پاکستان سے باہر نکل سکے گا زندہ سلامت وایا جرمنی، UK اور امریکہ کی طرف جائے گا، اس کو، یا وہ گورنمنٹ جو اس کو وہاں سے نکالتی ہے، اسے اس کے لیے $1,000 پر پرسن رکھنے ہوں گے. اس پہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز کو بڑا ٹھیک ٹھاک غصہ ہے. میں بڑے اہتمام سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس اسٹیج کے اوپر پاکستان کا پرائم منسٹر عمران خان ہوتا تو پاکستان کی حکومت کبھی بھی اتنی چھچوری، گھٹیا، کمینی اور قابل شرم قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان نہ کر رہا ہوتا. تو بہرحال جولیٹ جو نوئس ہے اس کا تو ٹرپ بہت حد تک اس حد تک تھا، لیکن ابھی جولیٹ نوئس نکلی نہیں تھی اسلام آباد سے، تو وہاں پر ٹم ویسٹ جو ہیں وہ پہنچے. ٹام ویسٹ جو ہیں یہ اسپیشل اپوائنٹمنٹ ایمبیسڈر انوائے ہیں فار افغانستان بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے، اور یہ بیچاروں کا تعلق تو کوئی بھی نہیں ہے، ظاہر طالبان سے ان کی کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے اور ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہر وقت پوری دنیا میں امریکہ میں سیمینارز وغیرہ کرتے ہوئے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ TTP جو ہے وہ پاکستان کے لیے، خطے کے لیے بہت بڑا دہشت گردی کا خطرہ ہے. آپ اس پہ غور کیجیے، اور یہ کہ افغان طالبان کو یہ کرنا چاہیے، افغان طالبان کو وہ کرنا چاہیے، ہر وقت ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں آتی رہتی ہیں. یہ وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے غالباً توخم کی طرف ٹریول بھی کیا. یہ ابھی وہاں سے نکلے ہی نہیں تھے کہ الزبتھ ہوسٹ جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں وہ اسلام آباد پہنچے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف کے وزٹ سے پہلے بہت سے وزٹ ہوئے ہیں، بہت سی ڈسکشنز ہوئی ہیں، ایک طرح کا ایجنڈا آپ سمجھ لیں، اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں ظاہر ہے انہوں نے GHQ کے اندر بھی جا کے ملاقاتیں جو ہیں وہ کی ہیں. اب اس میں بہت انٹرسٹنگ چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کے درمیان میں بار بار افغانستان کی تھریٹ، TTP کی تھریٹ، بار بار جو اسپوکس پرسنز ہیں، کبھی وائٹ ہاؤس کا، کبھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اگینسٹ آل کائنڈز آف ٹیررزم تھریٹس فرام افغان طالبان، فرام TTP، اور ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہر طرح کی مدد دینے کو ہم تیار ہیں. جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 50-60 سال سے جو پاکستان کا پرنسپل ڈیفینیشن تھی اینمی کی، وہ تھی ہندوستان. اور پاکستان کا جو ایگزسٹینشل فیئر تھا، جس میں امریکہ کے ساتھ پاکستان نے اپنے ریلیشن شپ کا آغاز کیا تھا 1950s میں، وہ یہ تھا کہ ہمیں ہندوستان اور بھارت کی طرف سے اس کی ہیجمنی کا خطرہ ہے، ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، اور ہمیں ویسٹ کی مدد چاہیے چونکہ ہندوستان بہت بڑی طاقت. اب یہ ری ڈیفائن ہو گیا ہے، اور امید تو یہ تھی کہ جب افغان طالبان کی حکومت بن جائے گی تو پاکستان کو جو ویسٹرن فرنٹیئر کے اوپر خوف ہے کہ ہم ایک 2 فرنٹ سچویشن میں پھنس گئے ہیں، ایک طرف افغانستان میں ہمارے خلاف ایک حکومت ہے اشرف غنی کی، یا دوسری طرف حکومت ہے ہندوستان کی، تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی آئے گی. لیکن اب گزشتہ 20 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج افغانستان پاکستان کا دشمن جو ہے وہ بن گیا ہے. جب TTP کے حملے دوبارہ شروع ہوئے تو میں نے سیریز ویلاگز میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے یہ پوری صورتحال کسی حد تک جعلی، مصنوعی، کریٹڈ، ان آرگینک، نان آرگینک لگ رہی ہے. قدرتی اس کی ڈیولپمنٹ مجھے نہیں لگ رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے کسی کی طرف سے کہ افغانستان کو، افغان طالبان کو پاکستان کے اینمی نمبر 1 کے طور پہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے.
اور اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹی ٹی پی کیا ہے، اسے کون کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیڈرز کون ہیں، اس کے بارے میں کوئی ٹرانسپیرنسی، شفافیت، واضح انفارمیشن نہیں پائی جاتی. بعض پاکستانی ایک ٹیررزم ایکسپرٹ اس کے حوالے سے لمبی لمبی کہانیاں ضرور لکھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی کانٹیکسچولائزیشن جو ہے وہ کبھی کلیئر نہیں ہوتی. کانٹیکسچولائزیشن یہ ہوتی ہے کہ میں بہت ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب دنیا ٹیلی ویژن نیوز میں تھا تو ارشد شریفی وہاں پہ ہوتے تھے، وہاں پہ کون ڈائریکٹر نیوز تھا، اس کا میرے سے کیا تعلق تھا. اسی طرح میں جب ARY میں تھا تو میں فواد چودھری کے ساتھ پروگرام کرتا تھا، وہاں پہ کون کون لوگ ہوتے تھے، ڈائریکٹر نیوز کون ہوتا تھا. پھر میں جب ایکسپریس میں تھا، مجھے یاد ہے 2014 میں، تو عمران ریاض خان وہاں پہ بھی اینکر پرسن ہوتے تھے، وہاں شاہزیب خانزادہ جو ہے وہاں پہ اینکر پرسن ہوتے تھے. تو ہم سب کے ان کے آپس میں ڈانڈے ملتے ہیں. جب آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے تو آپ میرا جو ٹائم ٹنل سے ٹریولنگ ہے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں. یہ پاکستانی ٹیررزم ایکسپرٹ جب ٹی ٹی پی کے بارے میں اپنی کہانیاں اور رپورٹس لکھتے ہیں تو باقی میڈیا کے لوگ جو ہیں، یہ جو رپورٹرز ہیں، یہ جو اور لوگ ہیں، ایون افسر جو پاکستان کے امپورٹنٹ اداروں کے، وہ ان کی ان سٹوریز کو بالکل بھی کنیکٹ نہیں کر سکتے لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن. تو یہ جو ساری کہانی ہے ٹی ٹی پی کی، یہ کبھی بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ جس طرح سے چیزیں چلی گئیں، کس ڈائریکشن میں چلی گئیں. بہرحال گزشتہ چند مہینوں میں افغان ریفیوجیز کو نکالنے کا جو پاکستان نے پلان بنایا، جس کے نتیجے میں 5 لاکھ کو اب تک نکالا جا چکا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ 2009، 10، 11، 12، 13 میں بھی پاکستان کو شدید دہشت گردی کا سامنا تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے، لیکن پاکستان نے اس قسم کا کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں کیا، اور 40 برس کا جو ریلیشن شپ تھا اس کو ختم کر دیا گیا. مجھے بہت شک ہے کہ اس کی جو پوری کہانی بنائی گئی ہے کہ یہ سیکیورٹی کنسیڈریشن کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے کہ اس کے پولیٹیکل قسم کے ریزنز ہیں، اور یہاں افغانستان اور افغان طالبان پہ دباؤ ڈالنا بھی ہے، آف کورس پریشر ڈالنا بھی ہے، لیکن یہاں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو ایک بری نہج کے اوپر رکھنا جو ہے، ان کو ایک اینمی اسٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر کرنا جو ہے، دکھانا جو ہے، وہ بھی اس کی ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے اس پوری اسٹریٹجی کی جہاں ہم نے اس کو کیا ہے. اور اسی وجہ سے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اس کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کروایا تھا چند دن پہلے اسی حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط پالیسی ہے جو کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ میں صرف ایک چیز کو اور ذکر کر دوں تو یہ چیزیں آپ کو اور کلیئر ہو جائیں گی اس وزٹ میں. اسی ہفتے طالبان نے کنفرم کیا ہے کہ ان کے ایمبیسڈر بلال کریمی جو ہیں انہیں بیجنگ میں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اور یوں نہ صرف چند ہفتے پہلے بیجنگ نے، چائنا نے اپنا آفیشیل ایمبیسڈر افغان طالبان کی حکومت کے پاس بھیجا، دا فرسٹ کنٹری جس نے ایک پراپر ایمبیسڈر کو بھیجا ہے بعد میں. اور پھر افغان طالبان کا ایمبیسڈر جو ہے اسے بیجنگ میں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ چند ہفتے پہلے میں نے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی جہاں ہندوستان میں جو پچھلی افغان حکومت تھی اشرف غنی، اس کے ڈپلومیٹس کو فارغ کر دیا گیا ہے. وہاں افغان ایمبیسی دلی میں بند ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دلی آہستہ آہستہ چپ کے افغان طالبان کے ایمبیسڈر یا ڈپلومیٹس کو ایکسیپٹ کرنے کی ایک سلو انویزیبل موومنٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. تو پاکستان جس نے 20 سال گالی کھائی اور 20 سال اسٹرگل کی افغان طالبان کی خاطر اور افغانستان کے ایک سرٹن پولیٹیکل ڈھانچے کی خاطر، وہ اب افغانستان کا دشمن بنتا چلا جا رہا ہے. اور دوسری طرف سے ہندوستان اور چین کے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. یہ وہ براڈر کانٹیکس ہے جس میں آپ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی اور فیوچر ڈھانچہ کیا ہوگا، اس میں ان کے وزٹ کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پھر اس پہ مزید بات کریں گے. تھینک یو.